फी क़ज़ा ईदान रखते थे। और फिर आका अलैहि सलाम ने कहा, हकीमा बिन्त उमैमा से हुक्म दिया, हजरत उम्मे हबीबा की खादिमा थी, फरमाया जाके इसको फेंक दे। वो जाके पी गई। आका ने पूछा ऐनल बाउल अल्लज़ी कान फिल क़दह, क़ालत शरबतहु, क़ाल लक़द अहतज़रत मिनन नार बिहिज़ार। पूछा उससे, हकीमा वो मेरा बाउल, मेरा पेशाब मुबारक प्याले में था, कहाँ गया? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। फरमाया जा, मेरे बाउल के वसीले से, बरकत से तुम्हारा जिस्म दोज़ख की आग से बच गया। इसे इमाम तबरानी और बैकी ने रिवायत किया। फिर इमाम इब्न जुरैज से रिवायत आती है और वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के बाउल मुबारक को, फिर अगला वाकया, उन्होंने पिया, लकड़ी के प्याले में था, हजरत उम्मे हबीबा वाला वाकया, और आका ने फरमाया कि या उम्मा यूसुफ, उसकी कुनियत थी, फमा मारिदा, फरमाया कानत सेहता या उम्मा यूसुफ, जा मेरे बाउल मुबारक को पीकर मरते दम तक तुम्हें सेहत हो गई। और वो कहते हैं फमा मारिदत हक़त हत्ता मारिदा मरदहा अल्लज़ी मातत फी, वफात की मरद से पहले पूरी उम्र हुजूर के बाउल मुबारक के तबर्रुक और तवस्सुल से बीमारी नहीं हुई। अब ये जो सारे वाक़यात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के आसार से बरकत के हैं, ज़ात अक़दस से आसार के बरकत के हैं। और मैंने आपको अर्ज किया कि न सिर्फ ये, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की अपनी सुन्नत, खुद तवस्सुल करना था अपनी ज़ात से, ताकि उम्मत के सामने अपनी सुन्नत वज़ा हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी तवस्सुल करके उम्मत को बताया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने अल्फाज से तवस्सुल किया। जब उम्मे सिद्दीक़ हजरत अली शेर खुदा की वालदा माजिदा हजरत फातिमा बिन्त असद की वफात हुई, इमाम अबू नुऐम ने रिवायत किया, इमाम तबरानी ने, इमाम हैसमी ने रिवायत किया, और इमाम इब्न हिब्बान ने इस हदीस को और रावी को सिका कहा, और इमाम हाकिम ने कहा इसके रिजाल सही हैं। और अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। जब कब्र खोद ली, आका अलैहिस्सलाम खुद लेटे, चूंकि उन्होंने पाला था मेरे आका को, और चची थी आका अलैहिस्सलाम की, लेट गए, और जब उनको कब्र में दफन करने लगे, लिटा लिया, तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत देखी हदीस सही से। आका ने हाथ उठाए और काल अल्लाहुल्लज़ी युही व युमीत व हय्युन ला यमूत इग़फिर लि उम्मी फातिमा बिन्त उस असद, ऐ अल्लाह मेरी वालदा यानी पालने वाली माँ फातिमा बिन्त असद की बख्शिश फरमा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलक्किनहा हुज्जतहा, और इसे इसकी हुज्जत की तलकीन फरमा, व वस्से अलैहा मदखलहा, इसकी जगह को खुला कर दे, बेहक़्क़े नबिय्ये का वल अंबिया अल्लज़ीना मिन क़ब्ली, मैं तुझे अपना वसीला देता हूँ, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अर्ज़ किया अल्लाह ताला तुझे मेरा वसीला है, मेरे वसीले से मेरी माँ फातिमा बिन असद की बख्शिश करा दे, और जो अंबिया मुझसे पहले हुए उनका वसीला देता हूं। अरे हुजूर ने अपनी जात का वसीला देकर और पहले अंबिया का वसीला देकर कायनात रहती दुनिया तक तवस्सुल बिल मुस्तफा को अपनी सुन्नत बना दिया। अब उठा के हदीसों को देखिए, अपनी सुन्नत मेरे आका ने बना दिया, आका अलैहिस्सलाम ने अपना वसीला देकर। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अल्लामा इब्न तैमिया ने फिर इन तवस्सुल की तमाम सूरतों को फिर आगे बयान किया है। और इसके अलावा फिर पसीने मुबारक के तवस्सुल व तबर्रुक की सूरतें, खून मुबारक की तवस्सुल व तबर्रुक की सूरतें मालिक बिन हमजा की रिवायत है। फिर इमाम नबवी ने इसको अपनी किताबों में दर्ज किया, अब्दुर्रहमान बिन अबी अमरा की रिवायत है। फिर इस तरह अबी इब्न अब्बास और साहल बिन साद की रिवायतें हैं। आका अलैहिस्सलाम के हवाले से सारी जो मैंने अर्ज की, ये सारी हदीसें जो हमारे सामने आई, हजरत फातिमा बिन्त असद का जो मैंने हवाला दिया, इसको इमाम तबरानी ने अल-मुअजम अल-कबीर में रिवायत किया, इसको इमाम सयूती ने जमुल जवामे में रिवायत किया। फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फिरहा बिहक़्क़ि
بحق نبیک والانبیاء الذین من قبل فإنک ارحم الراحمین. اور پھر آگے امام ابو نعیم نے پھر حدیث دی، فرمایا لقنھا حجتھا ووسع علیہا مدخلھا بحق نبیک یا اللہ، تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، اس کے واسطہ اس کو معاف کر دے. طبرانی ابو نعیم میں. الغرض اس طرح بہت ساری کتب نے ان تمام احادیث کو روایت کیا، بہت ساری کتب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کے ان تمام واقعات کو. اب جو بات سمجھنے والی، حضور کے آثار سے تبرک، حضور کے نالین سے تبرک، حضور کے بالوں سے تبرک و توسل. حضرت انس بن مالک، ان کے پاس بال مبارک انہوں نے لیے اور انہوں نے وفات سے پہلے وصیت کی حضرت انس بن مالک میں، اور پسینہ ان کے پاس تھا. وصیت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب میری وفات ہو تو یہ حضور کا پسینہ میرے کفن اور میرے جسد کو لگا دینا. اب مجھے یہ بتائیے، بندہ تو فوت ہو گیا، اب قبر میں کسی کو خوشبو تو دکھانی نہیں. قبر میں اگر سمجھے کہ حضور کے پسینے کی خوشبو تھی تو قبر میں خوشبو کس کو سنگھا رہے ہیں؟ قبر میں تو نہ خوشبو سنگھانا نہ دکھانا، قبر میں تو ایک ہی مرحلہ ہے شیش و مغفرت کا. انس بن مالک نے اپنی قبر میں اپنی میت اور کفن کے ساتھ آقا کا پسینہ لگایا. ان کا عقیدہ تھا کہ آقا کا پسینہ لگ جائے تو اس میں بھی قبر کے اندر بخشش ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہر سطح پر مقرب رہا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نہ صرف اپنی ذات کا بلکہ اولیاء کا، صلحاء کا، ان کا وسیلہ بھی امت کو تلقین کیا. اور میں گفتگو کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. پھر حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، آپ نے واقعہ سنا ہے، میں اس سے حکم اخذ کروں گا. بخاری مسلم کی متفق علیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث متفق علیہ، اس پر بحث کی ضرورت نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اس نے کسی عالم سے پوچھا کہ بخشش کی سبیل، اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر عدد 100 ہی کر دیتا ہوں پورا. اس نے اس مولوی صاحب کو بھی مار دیا، اس ملا کو مار دیا جس نے کہا بخشش کی اب کوئی سبیل نہیں. پھر کسی مرد صالح سے ملا، فقیر سے پوچھا کوئی سبیل؟ اس نے کہا جا. اب آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اپنی امت کو، کہا کہ وہ ایک القریۃ الصالحہ ہے، اور چلا جا اس القریۃ الصالحہ میں جہاں کچھ اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، اولیاء، اور اس قریہ میں جا کر فرمایا کہ تو عبادت کرنا ان کے قریب. وہ شخص چل پڑا. فرمایا آقا علیہ السلام نے ثم خرج من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون، اولیاء صالحین جس بستی میں رہتے تھے ادھر چلے گئے. فکان الی القریۃ الصالحہ اقرب منہا بشبر، رستے میں موت ہو گئی. جب موت واقع ہو گئی، اب اولیاء کی بستی میں پہنچا نہیں تھا، ڈیتھ ہو گئی، گر گیا. جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئی. اب صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2766 کوٹ کر رہا ہوں. وہ چونکہ قاتل تھا، دوزخ والے فرشتے کہیں ہم لے جائیں گے، جنت والے فرشتے کہیں نہیں، اولیاء اللہ کی طرف چل پڑا تھا، ہم لے جائیں گے. ان کا اختلاف ہو گیا. اختلاف ہونے کے بعد پھر حکم آیا ایک اور فرشتے کے ذریعے، کہا کہ جھگڑا نہ کرو، دونوں طرف کا فاصلہ ناپ لو. اگر اس کے گھر والی بستی کی طرف فاصلہ تھوڑا ہو اور اولیاء کی بستی جدھر جا رہا ہے فاصلہ زیادہ ہو تو دوزخ والے لے جائیں. اگر اولیاء کی بستی کی طرف فاصلہ کم ہو، گھر کی طرف فاصلہ زیادہ ہو چکا ہو تو جنت والے فرشتے لے جائیں. فرشتوں کو حکم دیا کہ ناپو. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، بخاری مسلم کی متفق ہے. حکم دیا ناپو، اور ساتھ زمین حکم دیا اللہ پاک نے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي. رواہ مسلم.
زمینوں کو حکم دیا اے اولیاء کی بستی کی طرف زمین کا حصہ تو سکڑ جا، اور اس کے گھر والی بستی کی طرف کا فاصلہ تو پھیل جا، چونکہ میرے ولیوں کی طرف جانے کا ارادہ کر کے نکل چکا تھا، بھلے فاصلہ زیادہ ہے سکڑ جا، میرے اولیاء کا توسل ہے، اس کی بخشش ہو جانی چاہیے۔ میرے آقا نے ولیوں کے وسیلے سے اس شخص کی بخشش کا مجدہ صحابہ کو سنایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح یہ سنایا کہ کیسے آقا کے وصال کے بعد صالحین کا وسیلہ ہوگا۔ حدیث ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ جنگیں ہوگی، مسلمانوں کی فوج فتوحات کے لیے نکلے گی، دشمن کی فوج سے سخت مقابلہ ہوگا، جیتنے کے امکانات نہیں ہوں گے۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گے یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ فیقولون نعم فیفتح لهم به، وہ کہیں گے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے آقا کی زیارت کی ہو، حضور کا صحابی؟ وہ کہیں گے ہاں، کہیں گے اس صحابی کو لے آؤ، اس کے وسیلے سے مسلمان فوج کو فتح ہو جائے گی، یہ آقا نے فرمایا۔ پھر حضور یہ صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ، باب فضل الصحابہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حدیث نمبر 2532 میں اس کی پڑھ رہا ہوں، اور بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے فیقولون انظروا هل تجدون فیکم احدا من اصحاب النبی، کوئی حضور کا صحابی ہے؟ جنگ بڑی سخت ہے، فتح کا امکان نہیں، دشمن بڑا بے جگری سے لڑ رہا ہے، کہا جائے گا نا فیوجد الرجل فیفتح لهم به، صحابی پکڑ کے لایا جائے گا، اس صحابی کے وسیلے سے مسلمانوں کی فوج فتح پا جائے گی۔ پھر آقا نے فرمایا پھر اگلا زمانہ آئے گا، اس میں صحابہ نہیں رہیں گے، پھر فتح کرنا مشکل ہوگا۔ جب یہ فتوحات ہوئی 100 سال تک اسلامی فتوحات ہوئی، آقا اس کا ذکر کر رہے ہیں، ثم یبعث البعث الثانی فیقولون هل فیکم من رأى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابی تو کوئی نہیں، پر تم میں کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، یعنی تابعی؟ کہا جائے گا ہاں ایک تابعی ہے، اس کو لایا جائے گا، فیفتح لهم به، ایک تابعی کے توسل سے وسیلے سے مسلمانوں کی فوج کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر آقا نے فرمایا ثم یبعث البعث الثالث، پھر تیسرا زمانہ آئے گا، اگلا لشکر، تابعین بھی نہیں بچیں گے، اگلا دور آ جائے گا، کہا جائے گا هل فیہم من رأى اصحاب النبی فیفتح لهم به، ثم یبعث البعث الثالث فیقال انظروا هل ترون فیہم من رأى اصحاب النبی، ثم یکون البعث الرابع فیقال انظروا هل ترون فیہم احدا من رأى احدا من رأى اصحاب النبی، کوئی ایسا ہے جس نے کسی ایسے کو دیکھا ہو جس نے حضور کے صحابہ کو دیکھنے والے کو دیکھا، اس نے حضور کو دیکھا، اس نے حضور کو دیکھا، آ کے حضور کو تکنے والے کی نسوں کو دیکھا، انہیں کہا جائے گا ہاں وہاں ایک شخص ہے، پھر اس شخص کو لایا جائے، اس کو بلایا جائے گا، فیفتح لهم به، پھر اس شخص کے توسل سے فتح عطا کی جائے گی۔ اب آپ بولیے اس سے زیادہ صریح حضور کے صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، اولیاء صالحین کے وسیلے سے مسلمانوں کو فتوحات ہوئی، یہ کوئی جو اسلامی فتوحات ہوئی یہ وسیلہ کے صدقے سے ہوئی، اس کی خبر میرے آقا نے پہلے دے دی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2532، اور یہ سب پوری حدیثیں اس میں درج ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اب یہ وہ دور، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے میں نے عرض کیا یہ توسل سارے چلتے رہے، یہ سب توسل چلتے رہے، حتیٰ کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ پہلے انبیاء ان کے جوڑوں کے وسیلے سے، ان کے بالوں کے وسیلے سے، ان کے تبرکات کے وسیلے سے پہلی امتوں کو فتح یابی نصیب ہوتی تھی، پہلی امتوں کو فتح یابی نصیب ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق بہت سی تفاسیر اور حدیث میں آتا